بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بترال کھول قانون پڑھ لیا. اچھا جی بیٹا جی دھیان فرمائیں، یہ سر بترال کی عبارت نہیں پڑھنی، صرف عبارت و قانون یاد کرنا ہے، اس کو مطالعہ کرنا ہے، اور میں نے گزارش کرنی تھا آپ نے اس کو سمجھنا ہے. بات سمجھیے استاد جی چھٹی جان سرانی عبارت کو نہیں پڑھنی. قانون پڑھا آپ نے، قانون جو پچھلا صفحہ 1.5 آپ نے پڑھا، اس میں گزارش کی تھی آپ کی بارگاہ عالیہ میں کہ قانون کے اندر کچھ شرطیں وجودی ہوتی ہیں، کچھ شرطیں عدمی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہر قانون میں ہوتی ہیں، بعض میں وجودی تو خواہ مخواہ ہوتی ہیں لیکن عدمی کسی میں ہوتی ہیں کسی میں نہیں ہوتی ہیں. تو وہ شرطیں جس میں پائی جائیں وجودی وجود کے ساتھ، عدمی عدم کے ساتھ، اس کو مطابقی مثال کہتے ہیں، اس پر وہ قانون جاری کرنا ہوتا ہے. اور جس میں وہ شرطیں نہ پائی جائیں اس پر وہ قانون جاری نہیں کرنا ہوتا. اس کو کہتے ہیں اعتراضی مثال. جس پر قانون جاری ہوگا اس کو کہتے ہیں مطابقی مثال. جس میں شرطیں نہیں ہوں گی اس کو کہتے ہیں احترازی مثال. دوسرا بھی حرف علت، لین، مدہ، یہ 3 باتیں پڑھی ہیں. مدے کا قانون، اس لیے مدے کو وہ یاد رکھیں. مدہ کون ہوتا ہے؟ حرف علت ساکن ما قبل حرکت اس کے موافق، یعنی الف ہے تو ما قبل فتح، واو ساکن ما قبل ضمہ، یا ساکن ما قبل کسرہ، یہ مدہ ہے. یہ اور تیسری بات آپ نے یہ پڑھی تھی کہ جمع اقساء بنانے کا قانون کیا ہے اور جمع اور تصغیر بنانے کا قانون کیا ہے. بھول گیا کہ ہے کوئی ذہن وچ گل استاد پیچھے بھی گھنٹے کھپے تو تسی جناب پرواہ کو نہ ہوگی جی کہ جمع اقساء یوں بنتی ہے کہ حرف اول اور ثانی کو فتح دینا ہوتا ہے. تیسری جگہ الف علامت جمع اقساء کے لا نہیں ہوتی ہے. ما بعد 2 حرف ہیں تو پہلے کو کسرہ، ثانی کا اعتبار نہیں. ما بعد 3 حرف ہیں، پہلے کو کسرہ، دوسری جگہ یا ساکن، تیسرے کا اعتبار نہیں. اس پر سوال ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا، اس میں وہ جو سوال تھا تو اس کا جواب کیا دیا تھا کہ یہ قانون اکثریہ ہے کلیہ نہیں ہے. اور تصغیر بنانے کا اگر 3 حرف ہیں ٹھیک ہے وہ آ گیا. تصغیر بنانے کا قانون یہ ہے، تو اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ جمع اقساء کم از کم کس قسم کی بنتی ہے؟ خاص لی ہوں خزیاد ملا کے سارے. اور تصغیر بنانے کا قانون یہ ہے کہ حرف اول کو ضمہ، ثانی کو فتح، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی، اور اس کے بعد 1 حرف ہے تو اعتبار نہیں ہے، 2 ہیں تو پہلا مکسور، دوسرے کا اعتبار نہیں ہے، 3 ہیں تو پہلا مکسور، دوسری جگہ یا ساکن، تیسرے کا اعتبار نہیں ہے. اور اس کی بھی وہ اعتراضی کیا نام سوال آیا تھا، جواب میں کیا کہا تھا کہ یہ قانون اکثریہ ہے اور کلیہ نہیں. اگر کوئی مثال خلاف آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ باتیں آپ نے پہلے پڑھی ہیں، بات سمجھیے. اب مطلب قانون دیکھیں غور سے، دیکھ رہے ہو، دھیان فرمائیں. یہ مطلب تب سمجھ آیا کرے گا جب آپ صرف بترال کا مطالعہ فرمائیں گے. نہیں فرمائیں گے تو پھر جو ہوئی اومے ہوئی. بھئی قانون آپ نے پڑھا ہے جی. مطلب قانون کیا ہے؟ پہلے قانون کی شرطیں بیان کرتے ہیں. مدہ ہو ایک شرط ہے. کیا ہو؟ ایک شرط ہے. اس سے آپ نے سمجھا کہ آنے والا جو حکم ہے وہ مدے کا ہے کسی اور کا. اور زیادہ ہو، کیا ہو؟ لہذا یہ قانون اصلی کا وہ مدہ جو زیادہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اصلی ہے. فا عین لام کے مقابلے میں ہے مدہ، تو اس پر بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا. مدہ ہو ایک شرط، زیادہ ہو 2 شرطیں، اسم میں ہو. کس میں ہو؟ کون نکل گیا؟ فعل میں اگر ہے یا حرف میں ہے تو اس پر بھی قانون جاری. 3 شرطیں. دوسری جگہ ہو، کہاں ہو؟ پہلی شروع میں تو مدہ آ ہی نہیں سکتا. کیا آ سکتا ہے؟ ساکن ہے نا. خام خواہ دوسری جگہ ہوگا، تیسری جگہ ہوگا، چوتھی جگہ ہوگا، 5ویں جگہ ہوگا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ مدہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ زیادہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مدہ زیادہ اسم میں ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دوسری جگہ ہو. کہاں ہو؟ دوسری جگہ ہو. تو اچھا جی، وہ قانون کے اندر اور بھی شرطیں لکھی ہیں. مفرد میں ہو، مکبر میں ہو، وہ 2 شرطیں جی. یعنی مدہ بھی ہو، زیادہ بھی ہو، اسم میں ہو،
اور اسم مفرد ہو، مکبر ہو، مصغر نہ ہو، اور دوسری جگہ ہو۔ کتنی شرطیں بن گئی ہیں؟ مدہ ہو 1، زائدہ ہو 2، اسم میں ہو 3، مفرد میں ہو 4، وہ مفرد مکبر ہو 5، دوسری جگہ ہو 6 شرطیں ہیں۔ یہ ساری وجودی ہیں کہ عدمی ہیں؟ یہ ہو تو وہ کون سی شرطیں بنی؟ تو اس پہلے قانون کے اندر ساری شرطیں وجودی ہیں، اور وہ کتنی ہیں؟ 6 شرطیں ہیں۔ کون سی؟ یہ شرطیں اسم میں ہو، مفرد میں ہو، مکبر میں ہو، اور کہاں ہو؟ دوسری جگہ ہو۔ یہ مدہ جس اسم میں ہے، یہ مدہ اسم میں ہے نا، یہ مدہ اس اسم کی جب جمع اقسا بنائیں گے یا اس اسم کی جب تصویر بنائیں گے تو اس مدہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ یہ قانون ہے۔ جس مدے میں یہ شرطیں پائی جائیں، یہ مدہ جس اسم میں ہے، اس اسم کی جب جمع اقسا بنائیں یا تصویر بنائیں تو اس مدہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ یہ مدہ جس میں یہ شرطیں پائی جائیں، 6 شرطیں، 6 شرطیں پائی جائیں، وہ جس اسم میں ہوگا، اس اسم کی جب جمع اقسا اور تصویر بنائیں گے تو اس مدے کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کریں گے۔ بات سمجھے؟ کیا کریں گے؟ واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کریں گے۔ اگر الف ہے تو اس کو واو سے بدلیں گے، یا ہے تو اس کو بھی، اگر پہلے خود واو ہے تو پہلے ساکن ہے، اب اس کو مفتوح کرنا ہے، صفت بدل جائے گی۔ پھر یہ جو وہ مدہ جس میں یہ مدہ ہو، زائدہ ہو، اسم میں ہو، اور دوسری جگہ ہو، اور اسم مفرد میں ہو اور مکبر میں ہو، تو یہ مدہ جس کی یہ 6 شرطیں ہیں، وہ جس اسم میں پایا جائے گا، جب اس اسم کی جمع اقسا اور تصویر بنائیں گے تو اس مدہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کریں گے۔ بدل کرنا واجب ہے۔ قانون بعض وجوبی ہوں گے، بعض جوازی ہوں گے۔ وجوب کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسری صورت جائز نہیں ہے۔ بعض قانون جوازی ہوتے ہیں، بھی اس طرح کر لیں یہ بھی جائز ہے، اس طرح کر لیں یہ بھی جائز ہے۔ یہ جو وجوبی آئیں گے اس کا مطلب ہوگا کہ صرف اور کوئی صورت، یہ اس جو آخری شرط اس کا لحاظ رکھنا کہ یہ قانون وجوبی ہے یا جوازی ہے۔ بات سمجھیے آپ؟ اب اس سر بدرال کو دھیان سے دیکھ بھئی، قانون کا مطلب کیا ہے؟ مدہ ہو، زائدہ ہو، اسم میں ہو، دوسری جگہ ہو، وہ مفرد ہو، مکبر ہو، اس اسم کی جس وقت جمع اقسا بنائیں گے یا تصویر بنائیں گے تو اس مدہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ بات سمجھا گی؟ اب آگے دھیان دے، مدے 3 ہیں، واو، الف، یا۔ اب باری باری مطابقی مثال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے الف کی مثال، جیسے ضارباتن، کون؟ یہ مدہ ہے، زا کے اندر جو الف ہے نا، یہ الف مدہ ہے، زائدہ بھی ہے، اسم میں ہے، دوسری مفرد میں ہے، مکبر میں ہے، دوسری جگہ ہے۔ ساری شرطیں موجود ہیں۔ اس اسم کی جب جمع اقسا بنائیں گے تو دواد پہلے مفتوح ہے تو اس کو واو مفتوحہ سے بدلائیں گے، زاوا آگے الف علامت جمع اقسا کا لگائیں گے، اور ماں بعد پہلے کسرہ تا کو حذف کریں گے تو بن جائے گا زواربو۔ آخ بھئی کیا ہے؟ مطلب کی مثالیں بنے گی 3، ایک الف کی، ایک یا کی۔ پہلے الف کی مثال دیتے ہیں، جیسے ضارباتن۔ اب اس میں زا میں جو الف ہے یہ مدہ ہے، ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، یعنی زائدہ بھی ہے اور اسم میں ہے اور دوسری جگہ ہے اور اسم مفرد میں ہے اور اسم مکبر میں ہے۔ لہذا جب
اس اسم کی یعنی ضاربتن کی جب جمع اقصا اور تصغیر بنائیں گے تو اس الف کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کر دیں. جمع اقصا کس طرح بنے گی؟ زواربو. زواربو. تو تصغیر کس طرح بنے گی؟ زبیرباتن. زواربو تے زبیرباتن. طریقہ آگے پڑھے کچھ مطالعہ کرو گے تو گل جلدی ٹرے گی. یہ مطابقی مثال ہے کس کی؟ اب میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں کہ مثال الف کی زارباتن کی. زارباتن کی جمع اقصا بنائے توں حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑ کر ثانی جو کہ الف مدہ تھا یا ہے اس کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں کیونکہ قانون اس کے لیے بنایا ہے. لہذا تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لائے تا بہدان تنوین تمکن کو حذف کیا تو زواربو بن گیا. زارباتن کی تصغیر بنائے تو حرف اول کو ضمہ ثانی جو کہ الف مدہ ہے اس کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا ہے. تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لا کر باقی کو اپنے حال پر چھوڑنا ہے تو زبیرباتن ہو گیا. گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ یا کی مثال یا کی کلمہ ہے زیرابن. کیا ہے؟ اس میں ساری شرطیں ہیں. زی والی یا میں کہ کوئی نہیں؟ کون سی؟ یہ مدہ ہے، زائدہ ہے، اسم میں ہے اور دوسری جگہ ہے اور اسم مفرد میں ہے اور اسم مکبر میں ہے. مکبر میں ساری شرطیں موجود ہیں. اس کی جب جمع اقصا بنائیں گے ضاد کو فتح دیں گے تو یا مدہ کو واو مفتوحہ سے بدلائیں گے اور اس کے بعد را کو کسرہ دیں گے بعد الف ہے اس کو یا سے بدلائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ زواریبو. کیا بن جائے گا؟ اسی کی جب تصغیر بنائیں گے تو پھر بھی اس مدہ کو کس سے بدلائیں گے تو بن جائے گا زویریبن. زویریبن. ہاں جی کیا کہ یا کی مثال؟ یا کی مثال دیتے ہیں اسم ہے یا مدہ کی جس طرح کہ مدہ کی مثال دیتے ہیں جس طرح کہ زیرابن. پہلے وہ کلمہ پڑھنا ہوتا ہے پھر شرطیں بیان کرنی ہوتی ہیں. زیرابن. اب اس میں زی میں یا ہے، یہ یا مدہ بھی ہے، اس میں ساری شرطیں اس میں موجود ساری ہیں. شرطیں پائی جا رہی ہیں یعنی مدہ بھی ہے، زائدہ بھی ہے، اسم میں ہے اور دوسری جگہ ہے اور اسم مفرد میں ہے اور اسم مکبر میں ہے. شاباش. تو جب اسم یعنی زیراب ان کی جمع اقصا ہے جمع تکسیر بنائیں گے تو اس یا کو یا مفتوحہ واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کریں گے. جب بات سمجھیے کہ کوئی نہیں؟ کیا کریں گے؟ واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کریں گے تو کیا بن جائے گی جمع جمع اقصا؟ اقصا زواریبو اور تصویر زبیریبو. زبیریبن. تصغیر میں تنوین آتی ہے نا یار، کمال ہے. مثال یا کی جیسے زیرابن کی جمع اقصا بنائے تو حرف اول کو فتح دے کر ثانی جو کہ یا مدہ ہے اتھے ٹلے اس کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں. تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لا کر بعد اگر دھیان کری بعد را آمد. تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لائی گئی بعد را آ گئی اس کو کسرہ دیا کہ کوئی نہیں را بعد را آ گئی اس کو کسرہ دیا بعد الف آ گیا ما قبل اس الف کا مکسور ہو گیا کہ کوئی نہیں؟ یہ قانون ویسے آگے آئے گا جب الف کا ما قبل مکسور ہو جائے تو الف یا سے بدل جاتا ہے، الف کا ما قبل مضموم ہو جائے تو الف واو سے بدل جاتا ہے. یہ قانون آگے آئے گا. ما قبل مکسور ہو گئے تو یہ الف یا سے بدل گیا ہے. تنوین تمکن کو حذف کر دیا تو کیا بن گیا؟ زوار. اچھا جی زیراب ان کی تصغیر بنائے تو حرف اول کو ضمہ دیا ثانی جو کہ یا ہے اس کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کیا. تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے بعد اس کے را آگی وہ عبارت بیانی بعد اس کے را آگی اس کو کسرہ دیا بعد اس کے الف آیا ہے اور زیرا والا الف ما قبل اس الف کا مکسور ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے تو اس الف کو یا کے ساتھ بدلایا باقی کو اپنے حال پر چھوڑا تو کیا بن گیا؟ ایک غلط لکھے ٹھیک کرن پتر زویریبن بننا تے کتوں آ گئی کی لکھے؟ یہ صحیحوں کے قانون چل رہے ہیں. کن کے؟ صحیحوں کے قانون چل رہے ہیں.
صفحہ نمبر 36 کھولو، 36 کھولے، او فصل فی باب المثال، صفحہ نمبر 36 لبے ایک کرنٹا کھوالی تے صفحہ نمبر 36 باب فی فصل فی باب المثال، یہاں سے مثال کے قانون ہوں گے، اس کے بعد اجبف کے، اس کے بعد ناقص کے، سن رہے ہو؟ اس طرح بالترتیب جڑے جڑے قانون سنانے نے اسی قسم دے باب سنائے دینے۔ ہن اس قانون جدوں تسا باب صحیح سنانے نے دوبارہ ایک باری پھر جدوں قانون سارے پڑھنے نے، تو جب آپ گردان سنا تو کہے گا جی کہ صرف کبیر اسم فاعل جی مذکر ضاربن ضاربان ضاربون زویربن، اس پر میں کہوں گا ہاں بھی زویربن پر کون سا قانون جاری ہے، اس وقت آپ نے یہ سارا قانون پڑھ کے سنانا ہے۔ بات سمجھیے؟ جب آپ گردان پڑھیں گے ضاربتن ضاربتان ضارباتن زواربو، ہاں بھی زواربو پر کون سا قانون جاری ہے، اس وقت آپ نے یہ قانون پڑھ کے سنانے۔ اینو اندنے بھی باب سنانے قانون لا کے، اے وی ڈاڈی اوکھی کوڈی ہوندی ہے جی، سمجھ آتی پی جی؟ پھر آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب گردان سنائیں گے تو جس جس لفظ پر قانون جاری ہو رہے ہیں، جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو روکا جائے گا، ہاں جی یہاں کون سا قانون جاری ہے، تو آپ نے پھر یہ قانون پڑھ کے سنانا ہوگا۔ ہر مدہ زیادہ جے واقعہ میں جسم مفرد ہے تو حلوہ کھاندہ ہے، سمجھ آئیے؟ یہ قانون پڑھ کے سنانا ہوگا، پاویں پکاؤ تے پاویں نہ پکاؤ جی، تہاڈی مرضی ہے۔ یہ تو گل دسی بھی اینو کہندے نے قانون لگا کر باب سننے، جدو انج باب سنا لے صرف آ گئی۔ ایک مثال آ گئی، دوسری مثال جی، دوسری مثال یا کہ جیسے زیر نظر آتے دیکھیں جی، زیرابن، زیرابن میں یا میں ساری شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں جی؟ ساری شرطیں موجود ہیں، مدہ ہے، زیادہ ہے، اسم میں ہے، مفرد ہے، مکبر ہے، دوسری جگہ ہے، ساری شرطیں ہیں نا جی؟ لہذا یہ کیا کون سی مثال ہے جس میں شرطیں پائی گئی، وہ کون سی مثال بنتی ہے؟ مطابقی۔ جس میں شرطیں نہ ہوں وہ کون سی مثال ہے؟ احترازی۔ یہ مطابقی مثال یا کی۔ تو اس میں جب اس کی جمع اقسام بنائی تو اول کو فتح دیا، ثانی جگہ یا مدہ ہے جی، جمع اقسام بنائی تو حرف اول کو فتح دیا، ثانی جو کہ یا مدہ ہے اس کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کیا، تیسری جگہ الف علامت جمع اقسام کی لائے، بعد را آ گئی، بعد را آمد، بعد الف کے را آ گئی، اس کو کسرہ دیا۔ اب را کے بعد الف ہے، پہلے کہ کوئی نہیں، زیرابن الف ہے، وہ الف آ گیا، اس کا ما قبل اب مکسور ہو گیا، اس الف کو یا سے بدلا، اس کا بھی قانون نہیں ہم نے پڑھا، وہ آگے آئے گا۔ اس کو یا سے بدلا، تنوین تمکن کو حذف کیا تو زواریبو بن گیا۔ زیراب ان کی جمع تصغیر بنائی، زیراب ان کی تصغیر بنائی، حرف اول کو ضمہ دیا، ثانی جو کہ یا مدہ ہے اس کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدلا، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے، بعد اس کے را آ گئی ہے، اس کو کسرہ دیا، بعد اس کے الف آ گیا، ما قبل اس کا مکسور ہو گیا، اس کو یا سے بدلایا، باقی کو اپنے حال پر چھوڑا تو کیا بن گیا؟ زویریبن۔ ایک کاتب دی غلطی ہے، زویر کیونکہ دیکھ ہونے مفرد وچ، زویریبن لے ایتھے پہنچے جی، دو مثال آ گئے مولوی جی مطابقی۔ آگے چل، اب واو کی مثال دھیان کریں، واو مدہ کی مثال، مثال واو کی، تو مارن، شرطیں موجود ہیں کیا؟ یہ جو واو ہے یہ مدہ ہے اور زائدہ ہے اور اسم میں ہے اور دوسری جگہ ہے اور اسم مفرد میں ہے اور اسم مکبر میں ہے۔ واو مدہ کی مثال ہے تو مار، ساری شرطیں اس میں جی ہیں، کون سی؟ مدہ ہے، مدہ ہے، زائدہ ہے، اسم میں ہے اور دوسری جگہ ہے اسم مفرد میں ہے اور اسم مکبر میں ہے۔ شاباش، ساری شرطیں موجود ہیں۔ تو مار کی جب جمع اقسام بنائیں گے تو حرف اول کو فتح دیا، دوسری جگہ واو جو ساکن ہے اس کو مفتوح بنایا، ایشا بسانی کو فتح دیا۔ یہاں اس کی ذات نہیں بدلی، صرف صفت بدلی ہے۔ کیا صفت؟ کہ پہلے کیا تھا؟ ساکن تھی اب مفتوح ہو گئی ہے۔ بس وہ آگے سوال جواب آ رہے ہیں۔ اس کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع اقسا کی لائے، تے تو ما جمع اقسا کے الف کے بعد میم آ گئی ہے، اس کو کسرہ دیا،
اس میم کے بعد الف آ گیا ہے، ما قبل اس کا مکسور ہو گیا ہے، اس کو یا کے ساتھ بدلا، چونکہ یہ جمع ہے اور یہ منتہی الجمہور غیر منصرف ہے، اور اتنی بڑی غیر منصرف ہے کہ یہ ایک ہی سبب قائم مقام دو کے ہے، اس لیے تنوین تمکن کو حذف کیا تو تو مارن سے جمع اقسا بن گئی توامیرو، کیا بن گئی؟ توامیرو اخشبہ. یہ جو واو کی مطابقت کی مثال دیتے ہیں، مطابقت نہیں، واو کی مطابقی، واو مدہ کی مطابقی مثال، واو کی مطابقی مثال دیتے ہیں، جیسے تو مارن. اب تو میں جو واو ہے یہ مدہ بھی ہے، زائدہ بھی ہے، اسم میں بھی ہے اور دوسری جگہ بھی ہے، اور اسم مفرد میں بھی ہے اور اسم مکبر میں بھی ہے. تو جب اس تو مارن کی جمع اقسا بنائیں گے تو پہلے حرف کو پہلے حرف کو فتح دیا جو تا تھا، اور واو پہلے ساکن دیا، اب اس کو مفتوح بنایا تو بن گیا تاوا. تیسری جگہ یعنی میم اور واو کے درمیان الف لائے تو بن گیا توا. اب میم کو کسرہ دیا تو توا میں اب الف ہے، اس کا ما قبل مکسور ہو گیا ہے تو یہ اب پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے الف کو یا کے ساتھ بدل دیا تو یہ بن گیا توا می. آگے رن ہے تو یہ غیر منصرف ہے، اس لیے تنوین تمکن کو حذف کیا تو بن گیا توا میرو. تو مارن کی تصغیر بنائے، تو حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑو، ثانی کو فتح دو، جو واو مدہ ہے اس کو فتح دیا. تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے تو یا علامت تصغیر کے بعد میم آ گئی ہے، اس کو کسرہ دیا، اس کے بعد الف آ گیا جس کا ما قبل مکسور ہو گیا، اس کو یا سے بدلایا، باقی کو اپنے حال پر چھوڑا تو وے می رن بن گیا. کیا بن گیا؟ آخشابہ. واو کی مطابقی مثال دیتے ہیں، جیسے تو مارن، وہ لفظ وہی ہے، تو مار کی جب تصغیر بنائیں گے تو پہلا حرف جو پہلے ہی پہلے حرف کو ضمہ دیا وہ پہلی مضموم ہے. واو جو پہلے ساکن تھا، اب اس کو فتح دیا تو بن گیا توبہ. اب میم اور واو کے درمیان یا علامت تیسری جگہ یا علامت تصغیری کی لائے تو بن گیا تو وہ. اب میم کو کسرہ دیا کیونکہ قانون ہے ما بعد اگر تین حرف ہونا تو پہلے کو کسرہ، دوسری جگہ یا، تیسرے کا اعتبار نہیں. شابہ. تو بن گیا تو وہ. اب میم کو جار دیا تو بن گیا کسرہ، جار نہیں کسرہ، تو بن گیا تو یہ رفع نصب جار یہ اعرابی حرکتوں کے نام ہیں، اعرابی حرف اور اعرابی حرکتوں کے نام ہیں جی. تو بن گیا تو وہ می. اب الف کے ما قبل جر ہے تو اب یہ پڑھی نہیں. ہاں الف کا ما قبل مکسور ہے، الف کا ما قبل لکھا ہے نا وہ ٹھیک ہے، الف کا ما قبل مکسور ہے تو اب یہ پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے اس الف کو یا کے ساتھ بدل کر دیا تو یہ بن گیا تو وہ میر. تو وہ می تو باقی ٹھیک ہے نا تصویر کے نظر میں. تو وہ میر. یہ تین مثالیں آ گئی ہیں. ضاربۃ الف مدہ کی مطابقی مثال ہے، زیرابن یا مدہ کی مطابقی مثال ہے، تو مارن واو مدہ کی مطابقی مثال ہے. بات سمجھیے، یہ مطابقی مثالیں پوری ہو گئی ہیں. نمبر ایک سوال، اگر کوئی شخص سوال کرے کہ مدہ بھی ہے، زیادہ بھی ہے، اسم میں بھی ہے، دوسری جگہ بھی ہے، جمع اقسا اور تصغیر بنانے کے وقت اس کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے، یہ بات پڑھی ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ قول تمہارا تسلیم کرتے ہیں ہم الف مدہ میں اور یا مدہ میں کہ وہاں تو ان کو واو مفتوحہ سے بدل دیا، اگر پہلے وہاں واو موجود ہے تو اس واو کو واو کے ساتھ بدلنا یہ تو تحصیل حاصل ہے، یہ تو جو کام پہلے ہے اس کو واو کو بدلنا تو نہیں ہے جی. تو لہٰذا یہ جو ہے نا واو مدہ میں یہ قانون جاری نہیں ہوتا، صرف الف مدہ اور یا مدہ میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو کیا کیا، پہلے الف ہے واو بن گئی، پہلے یا ہے واو بن گئی، لیکن اگر پہلے واو ہے تو اس کو تو واو سے یہ سوال. ہاں بھیا کیا سوال ہے؟ سوال ہے کہ یہ جو میں نے بتایا ہے کہ مدہ ہو اور زائدہ ہو اور اسم میں ہو اور دوسری جگہ ہو اور اسم مفرد میں ہو اور اسم مکبر میں ہو، یہ جو قانون ہے یہ الف کی مطابقی مثال میں تو ٹھیک ہے اور یا کی مطابقی مثال میں بھی ٹھیک ہے، لیکن جو واو کی مطابقی مثال ہے وہاں پر تو واو پہلے سے ہی موجود ہے.
تو اب واو کو واو کے ساتھ ایک بسکٹ بھی بدل کریں گے تو یہ تاثیر حاصل ہو گیا. جی بات سمجھیے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب ہے کہ بھئی لیکن واو کو واو سے بدلنے کا کیا معنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ سونیوں تبدیلی سے بھئی مدے کو واو مفتوحہ سے تبدیل کرنا ہے. اس تبدیلی سے مراد عام ہے. ذات بدلنی ہے یا صفت بدلنی ہے؟ ذات بدلنی ہے تو واو اگر مدہ الف ہے یا مدہ یا ہے تو یہاں تو ذات بدل جائے گی، یعنی الف کی جگہ. اور اگر واو مدہ ہے تو ذات نہیں بدلے گی، صفت بدلے گی. پہلے ساکن ہے اب مفتوح ہو جائے گی. تو تبدیلی کا مطلب صرف ذات کی تبدیلی نہیں بلکہ تبدیلی عام ہے. خواہ ذات کی تبدیلی ہو خواہ صفت کی تبدیلی ہو. سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ اے مطلب ہے بھائی کافر نو ولی بنانا ہوگا تو پہلے ان کی ذات نو بدلانا ہے، انہوں کفر کو کڈنا ہے، انہوں پہلے بندہ بنانا ہے. تے گناہگار نو ولی بنانا ہوگا تو بندہ تو پہلے ہے یہ مسلمان ہے، یہ صرف ان کی جنہوں صفت بدلانی ہے کیڑی بے گناہ چھڑا کے تے نیکی شروع کرانی ہے. جی مطلب ہے جی. ہاں بھی کیا کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ خاص نہیں بلکہ عام ہے. یعنی تبدیلی ذات کی ہو یا تبدیلی صفت کی ہو. یہ سوال جواب یاد کیتی رکھنے نے اگے حوالے دیندے نے کہ یہ بات پیچھے گزر گئی ہے. جی سمجھ آئی ہے؟ ہاں. تو جب الف مدہ ہوگا تو اس کو واو کے ساتھ بدل کریں گے، یہاں ذات بدل دی جائے. اور یا مدہ ہوگی تو اس کو بھی واو کے ساتھ بدل کریں گے، یہاں ذات بدل دی ہے. لیکن جب واو خود مدہ ہوگا تو اس کو بلکہ اس کی صفت بدلے گی، یعنی پہلے ساکن ہے اب مفتوح ہو جائے گی. تو لہذا واو اس مدہ کو واو مفتوحہ سے بدل کرنے کا مطلب عام ہے. خواہ ذات بدلے خواہ صفت بدلے. اگر وہ مدہ الف یا یا ہے تو ذات بدل جائے گی، اگر وہ مدہ واو ہے تو پھر اس کی کیا مطلب اس کی حرکت بدل جائے گی. پہلے ساکن اب کیا بن جائے گی. یہ ایک سوال جواب آ گیا. جی اچھا جی ایک جواب یہ دیا ہے. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ مراد کل ہے. کل کا مطلب ہوتا ہے کہ اکثر بھئی حکم اکثر کا ہوتا ہے، اکثر بول کر حکم کل پر لگا دیا جاتا ہے. چونکہ الف اور یا تو بدل جاتے ہیں نا، تو تین میں سے دو کیا ہوتے ہیں، تو اکثر کی وجہ سے کہہ دیا کہ ہر مدہ کو بدلا دیں گے. جی لیکن وہ پہلا جواب زیادہ بہتر ہے. جی اچھا جی اب اعتراضی مثالیں سمجھے چند ایک. نمبر ایک اعتراضی مثال نمبر ایک پہلے کہ پہلا کیا تھا وہ کیا ہو کو کا بن. باقی ساری شرطیں موجود ہیں لیکن کیا مدہ ہے اعلیٰ ہے ساری شرطیں باقی موجود ہیں لیکن لہذا ان کی جب جمع اقصار تصغیر بنائیں گے تو یہ اپنے اپنے حال پر باقی رہیں گے. وہ بنے گا کوا کے وہ کوبے کے بن. یہ بنے گا حیا عیلو تے حیا عیلاتن. یہ مطلب یہ نہیں کہ ان کی تصغیر نہیں بنے گی، یعنی اپنی حالت پر کس طرح حیا عیلو جمع اقصا بنے گی اور عیلاتن یہ سمجھیے. تو ان کو بدلنا کیونکہ شرطیں نہیں پائے گی ہیں. جی کیا بلا اب اعتراضی مثال پہلی اعتراضی مثال کہ مدہ ہی نہ ہو. پہلی اعتراضی مثال ہے کہ مدہ نہ ہو، جیسے واو باقی سب شرطیں ہیں، دوسری جگہ ہے، اسم میں ہے، مفرد میں ہے، مکبر میں ہے، زیادہ بھی ہے لیکن چونکہ مدہ نہیں ہے اس لیے جب اس پر ویسے جب جمع بنائے گا نا بنے گا کوائی، لیکن اس قانون کے تحت نہیں بنے گا. وہ اس قانون کے تحت اول اور ثانی کو فتح دینا ہے. بات سمجھیے اس قانون کے تحت نہیں ہے کہ واو کو مدہ اس کو بدلا رہے ہیں نا. وہ اس قانون کے تحت کہ جمع اقصا جب بنتی ہے تو اول اور ثانی کو اے مطلب ہے. جی ویسے بنے گی واو مفتوح ہے لیکن اس قانون کے تحت کہ جمع اقصا جو بنتی ہے. ہاں جی پہلی اعتراضی مثال دیتے ہیں جیسے کو کا بن، لہذا اس کی جمع اقصا کیا بنے گی اور تصویر بنے گی کوائے کے بن. اور دوسری اعتراضی مثال یا کی مثال ہے یا کی ہے اعلیٰ.
یہ یا باقی سب شرطیں ہیں، باقی سب شرطیں ہیں، لیکن اس میں یہ مدہ نہیں ہے، اس لیے تو جب اس کی جمع اقسام تصویر بنائیں گے بدلیں گے نہیں، بدلیں گے نہیں، بلکہ کیا رہے گی؟ بلکہ اسی طرح نہیں، کس طرح بدل بڑھانا جمع اقسام؟ جمع اقسام بنے گی یا ایلو، اور تصویر بنے گی ہو جائے ایلتن۔ شاباش۔ اچھا جی، مدہ ہو، دوسری شرط تھی کیا ہو؟ زیادہ ہو، کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ اگر مدہ ہو زیادہ نہ ہو، باقی ساری شرطیں ہوں تو قانون جاری نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے بابن، اوپر ایک حمزہ لکھا ہوا ہے، وہ سے نشانی دی ہے، اس کو بابن نہیں پڑھنا، بابن، کیا؟ باقی سب شرطیں ہیں، لیکن یہ زیادہ نہیں ہے عین کلمے کے، عین کلمے کے مقابلے میں، لہذا اس کی جمع اقسام تو بن نہیں سکتی، 3 حرف ہیں، اور تصویر بن سکتی ہے، وہ ایبن، وہ ایب، وہ آگے محموز کا قانون آئے گا، جب حمزے کا ما قبل مضموم ہو تو واو سے بدلتا ہے، تو پھر وہ ایبن بنا کر نہ تصغیر بن گئی، وہ ایبن بنا کر پھر حمزہ واو سے بدلے گا، کیا بن جائے گا؟ وہ ایب، اب یہ حمزہ اس قانون کے تحت یہ واو نہیں بنی ہے الف، بلکہ وہ حمزہ واو بنے گا جی، تصغیر اس کو اسی الف کو جب زبر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تو یہ وہ ایب بن پڑے گا، وہ ایبن، جمع اقسام نہیں بن سکتی، تصغیر بن سکتی، کیا؟ وہ ایبن، چھوٹا جا دروازہ۔ اچھا جی، یا کی مثال بیرن، یہ مدہ ہے، باقی سب شرطیں ہیں، لیکن یہ زیادہ نہیں ہے، بلکہ عین کلمہ کے مقابلے، اس کی جب جمع اقسام تو نہیں بن سکتی، 3 حرف ہے، تصغیر بن سکتی ہے، کیا بنے گی؟ وہ یرن، کیا بنے گی؟ اس یا کو واو سے، شاباش۔ سوءن، کیا؟ یہ واو مدہ ہے، لیکن اس لیے جب اس کی تصغیر بن سکتی ہے تو تصغیر تو خام خیز کو زبر دینی ہے، تو ہے تو واو ہی نا، تو کیا بن جائے گی؟ سوویئن، اے شاباش۔ یہ اعتراضی مثالیں آ گئی کہ مدہ ہو، زیادہ نہ ہو، باقی سب شرطیں موجود ہوں، اے شاباش۔ اچھا جی، اور کیا شرط لگائی تھی کہ کہاں ہو؟ اسم میں ہو۔ زارابا، کون؟ زارابا، یہ چونکہ فعل میں ہے۔ زوریبا، یہ بھی تو فعل میں ہو تو اس کو واو مفتوحہ سے، چونکہ ان کی تو نہ تصغیر بنتی ہے اور نہ جمع اقسام بنتی ہے، فعل کی نہ، لیکن مثال تو دینی ہے نہیں، اسم میں کہا تھا فعل میں مدے ہوتے ہیں، اس پر یہ قانون جاری نہیں کریں گے۔ اچھا جی، اور کیا قید لگائی تھی؟ کہاں ہو، اور یہ کہ دوسری جگہ ہو، دوسری جگہ ہو، اگر دوسری کی بجائے کہاں ہو تیسری جگہ ہو، یا چوتھی جگہ ہو، تو پھر بھی ان کو واو مفتوحہ سے، پہلی مثال دیکھیں، قتولن، یہ واو مدہ ہے، زیادہ بھی ہے، لیکن دوسری جگہ نہیں بلکہ تیسری جگہ، لہذا تصغیر جمع اقسام کس طرح بنیں گی؟ قطاویلو، قطا، تصغیر کیا بنے گی؟ قطیویلن، تصغیر کیا بنے گی؟ شابا۔ جریحن، یا مدہ ہے، باقی سب شرطیں ہیں، لیکن دوسری جگہ نہیں بلکہ تیسری جگہ، اس کی جمع اقسام کس طرح بنے گی؟ جرایحو، جرا، پھر واقع قانون آئے گا کہ الف مدہ کے بعد اگر جا ہے تو ہمزے سے بدل جاتی، جرائحو بن جاتا ہے، وہ اور قانون ہے، لیکن اس کو واو مفتوحہ سے نہیں بدلنا ہے جی، بات یہ ہے۔ تصغیر کس طرح بنے گی؟ جریحن، جریحن، پھر وہ دو جائیں کٹھی آ گئی، پہلی ساکن ثانی متحرک، تو جریحن، وہ ادغام کریں گے، جریحن۔ اچھا، یہ تیسری جگہ اس کی مثال آ گئی ہے۔ اچھا، اس طرح الف کی مثال زرابن، کون؟ اور جمع اقسام جو پڑھی، جمع مکسر جو پڑھی، زرابن۔ اب اس کی اگر آپ جمع اقسام بنائیں تو اس، چونکہ یہ مدہ کتنی جگہ ہے، یہ تیسری جگہ ہے، لہذا اس کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کیا بنے گا؟ ذرائبو، اس کو کسرہ دینا ہے، ذرا، تصغیر کس طرح بنے گی؟ زرائبن، بنے یا نہ بنے، یعنی اگر بنانی ہو تو جو بنے گی۔ چوتھی جگہ کی مثال دیکھیں، یہ واو الف یا کی تیسری جگہ کی اعتراضی مثال ہے، یہ چوتھی جگہ، مقتولن، واو کتنی جگہ ہے؟
اس لیے جب اس کی جمع اقسا یا تصغیر بنائیں گے تو یہ واو مفتوحہ سے تو جمع اقسا کس طرح بنتی ہے؟ مقاتیلو، تصغیر وہ مزاریبن، مزاریبو تے مزاریبن، کمال ہے، کتنی بڑی کردان سنائیے. مقتول کی کیا بنے گی جمع اقسا؟ اور تیلن. من طیقن، من طیقن مدہ ہے کتنی جگہ ہے؟ لیکن چوتھی جگہ ہے. اس کی جمع اقسا بنائیں مناطی کو تے تصغیر الف مدہ ہو چوتھی جگہ. مزرابن اعلیٰ کبرا، مزرابن. اس کی جب جمع اقسا یا تصغیر بنائیں گے تو واو مفتوحہ سے تو کیا بنے گا؟ یہ یا سے بدل جائے گا. مزاریب و مزیریبن. تو یہ اعتراضی مثالیں آ گئی ہیں کہ مدہ ہی نہ ہو، دوسری جگہ نہ مدہ نہ ہو، یا مدہ تو ہو لیکن زیادہ نہ ہو، یہ بھی شرطیں ہوں لیکن اسم میں نہ ہو. یہ ساری شرطیں ہوں، دوسری جگہ نہ ہو، تیسری چوتھی جگہ ہو. تو جب جمع اقسا اور تصغیر بنائیں گے تو یہ قانون جاری، یہ قانون کی وضاحت آ گئی ہے. مدہ ہو، زیادہ ہو، اسم میں ہو، مفرد ہو، مکبر ہو، دوسری جگہ ہو، یہ مدہ جس اسم میں ہے اس اسم کی جب جمع اقسا بنانی ہے یا تو اس مدہ کو اگر الف یا مدہ ہیں تو ذات بدلے گی، اور اگر واو مدہ ہے تو صفت بدلے گی. پھر آپ کو شام تو بعد پھر باقی پڑھے.